بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ لگتا ہے پاکستان میں جوڈیشل انقلاب نے بڑی مضبوطی سے اپنے چند قدم بڑھانا ضرور شروع کر دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پریشر اتنا بڑھ گیا کہ وزیر قانون کو صرف آج کی سماعت کے اوپر آنا پڑا، حالانکہ یہ حجت تھی کہیں سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے تمام ہوئی تھی، اور بات اتنی بڑی کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ جسٹس محسن اختر کیانی سے متعلق نہایت ادب اور احترام کے ساتھ وزیر قانون یہ کہہ رہے تھے کہ پلیز آپ ذرا اپنی حد میں رہیں، آپ پلیز ذرا اپنی زبان کو لگام دیں۔ آپ جج ہیں، آپ کو شاید اتنا قانون کا نہیں پتہ جتنا میں وزیر قانون ہوں، مجھے قانون کا پتہ ہے۔ مجھے اجازت ہے میں پارلیمنٹ میں جو مرضی گفتگو کر سکوں، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ کورٹ کی ہیئرنگ کے دوران آپ کسی سے کوئی سوال جواب کر سکیں یا آپ کی گئی بات کسی قسم کی کوئی رپورٹ ہو سکے۔ اس طرح کی گفتگو چل رہی تھی، معاملہ بہت زیادہ سیریس ہوا جی، اور تبھی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کو کودنا پڑا۔ ہر ایک نے اپنی اپنی نوکری ظاہری بات ہے جسٹیفائی کرنی ہے، کیونکہ جہاں سماعت میں بھی بہت سی چیزیں میں نے آپ کے وہ چیزیں ہیں جو ابھی تک آپ تک پہنچی نہیں، میں آپ کے ساتھ بورڈ ڈسکس کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ جب میں بات اتنی کریج کے ساتھ کروں تو سنیے گا بھی اور مکمل بھی، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا بھی۔ تو انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارک سے بہت دکھ ہوا۔ بیسیکلی احمد فرحاد جو گمشدگی کا جو معاملہ، وہ جو شاعر ہے، رپورٹر ہے، جرنلسٹ ہے، اس کی گمشدگی کا جو کیس تھا، آج اس کی دوسری ہیئرنگ تھی، اور باقاعدہ طور پر کشمیر والے ایشو کے اوپر ان کی کوئی تقریر تھی یا ان کی شاعری تھی، اور یا انہوں نے کچھ غلط اعداد و شمار ہلاکتوں کے بتائے تھے، جو کچھ بھی مختلف اطلاعات ہیں اس کی، تو اس کے اوپر ان کو وہ غائب ہے اور یا اغوا ہیں، تو اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست ان کی زوجہ نے دی ہوئی تھی۔ تو بہرحال وزیر قانون صاحب آ جائے، اور آج کے ریمارکس کے اوپر انہوں نے بولا، ریمارکس کہتے ہیں ابھی آگے چل کے بتاتا ہوں، انہوں نے کہا اپنی حدود میں رہ کر کام کریں، تو سب سے مناسب ہے ہر ادارہ اپنی حدود میں رہ کے کام کرے۔ پاک فوج اپنی حدود میں رہ کر کام کر رہی ہے جی، اور اچھا ہوتا جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو تحریری حکم جاری کرتے، عسکری اداروں کی مدد سے ہم نے دہشت گردوں کی جنگ جیتی بھی، یعنی کچھ چیزیں بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ وہ باتیں کر رہے تھے۔ تو رہی بات وزیر قانون کا احمد فرحاد کا اغوا کی، تو یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، اس لیے اس کی انکوائری بھی سنجیدگی سے ہونی چاہیے، اور جو جسٹس محسن اختر کیانی کے جو ریمارکس ہیں جو وہ استعمال کر رہے ہیں، وہ ان کے منصب کے منافی، یعنی وزیر قانون صاحب ان کو گائیڈ کر رہے ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر یہ بھی نہ کرتے نا تو تکلیف بہت زیادہ ہو جانی تھی، وہ ایک پیج والا معاملہ پڑ جانا تھا۔ تو اس لیے وزیر قانون کا ادھر آنا بنتا ہے۔ اور اس سے پہلے ہوا کیا تھا جس کی بنا پر یہ پریس کانفرنس ہوئی، میں ذرا تھوڑی سی وہ تمیز بھی بات ہو۔ 3 بجے تک کا وقت دیا گیا تھا، صبح کے ٹائم احمد فرحاد کو پیش نہیں کیا گیا، پھر 3 بجے تک کا وقت دیا گیا، پولیس افسر وغیرہ ان تمام کو بلایا گیا تھا جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی جانب سے، 3 بجے تک ملتوی کیا۔ تو 3 بجے وزارت دفاع یعنی ڈیفنس منسٹری، اس کا ایک نمائندہ ہے احمد فرحاد نام کا، وہ عدالت میں آیا، اور اس نے آ کے بتایا کہ ISI کہہ رہی ہے، یعنی پاکستان کی سیکرٹ ایجنسی کہہ رہی ہے کہ احمد فرحاد ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے پلیز آپ ISI یا اس کی سیکٹر کمانڈر کو ان تمام معاملات کو اس سے دور رکھیں، ہمارے پاس احمد فرحاد نام کا کوئی بندہ نہیں ہے یا ہم نے اٹھایا نہیں ہے۔ تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے یہ کہا کہ نہیں، بات اس سے بہت آگے چلی گئی ہے، اب معاملہ ISI اور MI کے اختیار سے نکل چکا ہے۔ کل سیکرٹری دفاع خود رپورٹ لے کر سامنے آئے، وہ بتائیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس کی وجہ ہے پوری، میں آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے کہا خود رپورٹ لے کر سامنے آئے، اور سیکرٹری داخلہ بھی، ایک تو سیکرٹری دفاع اور دوسرا سیکرٹری داخلہ بھی ذاتی حیثیت میں طالب، تو کل دونوں کو بلا لیا۔ انہوں نے کہا اگر احمد فرحاد نہ ملا تو پھر میں وزراء کو بلاؤں گا، یعنی وزیر دفاع کو بھی بلاؤں گا اور وزیر داخلہ کو بھی طلب کروں گا، اور پھر پرائم منسٹر کو بھی طلب کروں گا، اور پھر ان کو بٹھا کے پوچھوں گا بھائی معاملات مملکت کیسے چل رہے ہیں، یہ انصاف کا معاملات کیسے چل رہا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کہتے ہیں معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ ایک نمائندہ آیا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس احمد فرحاد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جب میں فیصلہ دوں گا نا تو معاملہ کہیں اور نکل جائے گا، ایک طرف پیغامات دے رہے ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں بندہ ہمارے پاس نہیں۔ پیغامات کیا ہوا، احمد فرحاد کی زوجہ کو احمد فرحاد کے واٹس ایپ سے کال آئی کہ تم میرے خلاف میرے اغوا کی جو درخواست ہے وہ واپس لے لو کورٹ سے، اور جا کے یہ کہو کہ میں اپنی مرضی سے گیا ہوں، تو پھر مجھے یہ چھوڑ دیں گے۔ یہ معاملہ چلا نا، تو نے کہا واٹس ایپ سے پیغام آیا تھا تو کہ درخواست واپس لے لو۔ بہرحال احمد فرحاد کی گمشدگی اب یہ شدت اختیار کر چکا ہے، اور سیکٹر کمانڈر تک سے متعلق بولا ISI کے، انہوں نے کہا ان کی کیا کہات ہے، پولیس افسر کو کہا ان سے پوری رپورٹ طلب کریں، ان کا بیان قلم بند کر کے 18ویں اسکیل کا افسر ہے، کوئی ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تبھی یہ پریس کانفرنس کی ہے وزیر قانون صاحب نے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جوڈیشری اب اپنی
آزادی کے لیے جسے کہتے ہیں نا وہ بند توڑ رہی ہے، وہ رسیاں توڑ رہی ہے، وہ کر رہی ہے، وہ یہ بھی سمجھ رہی ہے کہ دس از دا رائٹ وے، ابھی نہیں تو کم، لائک یہ والی پوزیشن چل رہی ہے۔ ہاں کچھ غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، کچھ اور معاملات ہو سکتے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی ایڈریسیبل ہیں، تو بہرحال یہ پوزیشن اس وقت ہے۔ ادھر میں نے ایک ایرانی صدر صاحب سے متعلق بھی آپ کو ذرا اپڈیٹ دینی تھی، ان کی ابھی تک تفتیش سے متعلق باتیں سامنے نہیں آئی، مگر ایک خبر اچھی آئی ہے، غزہ میں جو جنگی جرائم ہو رہے ہیں نا، اس جرائم کے اوپر نا خالی یوگینڈا ہے یا افریقن کنٹریز نے نا درخواست دی تھی اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف، تو عالمی عدالت انصاف نے اسرائیلی وزیر اعظم کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے، اور جینوسائزنگ کا، نسل کشی کا ان کے اوپر الزام ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک کی طرف سے یہ درخواست تھی، تو دس از گڈ، خوش آئند چیز ہے، ٹھیک ہے۔ نیتن یاہو کی اب وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئی، تو اس پہ اوبے کرنا ہی پڑنا ہے، ادھر جواب دینا ہی دینا پڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا عالمی قوانین کو توڑ کے آگے جایا جائے۔ اب ادھر کے پی کی حکومت نے نیب ترامیم کیس میں نا، ظاہر بات عمران خان صاحب کی پٹیشنر تھے، ان کی سب تصویر ایک کسی طرح لیک ہو گئی، وہ بات نہیں ہوئی، تو انہوں نے سپریم کورٹ میں باقاعدہ فریق کے طور پر درخواست دائر کر دی ہے۔ کے پی کی حکومت نے بطور فریق دائر کی ہے کہ نیب ترامیم کی جو سماعت ہے نا براہ راست چلائی ہے، یعنی جو منگل کے دن ہونے والی سماعت ہے نا وہ بدھ کے دن بھی کرائی جائے، بدھ یا جمعرات کو بھی کرائی جائے، ایسا نہ کریں کہ جس دن عمران خان ہو اس دن وہ سماعت ہی براہ راست نشر نہ کی جائے۔ مطلب کے پی کی حکومت باقاعدہ خود فریق بن کر آئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو براہ راست سنوایا بھی جائے۔ نیب ترمیم کیس عوامی کیس ہے، اس کا عوام تک پہنچنا ضروری ہے۔ ادھر چیف جسٹس صاحب، جسٹس قاضی فائز صاحب نے کچھ ججز کو ایلیویٹ کرنے یا کروانے کے حوالے سے کچھ نام تجویز دی ہے نا، جس میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس شہزاد ملک صاحب بھی شامل ہیں، سندھ ہائی کورٹ کے عقیل عباسی صاحب ہیں جسٹس، دیگر 2 اور لوگ بھی شامل ہیں۔ تو جسٹس شہزاد ملک صاحب سے متعلق یہ ہے کہ سیاسی جماعت کو ان کے اوپر بڑا اعتراض ہے، اس لیے ان کو یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بطور سزا سپریم کورٹ بھیجا جا رہا ہے، کیونکہ وہ پنجاب حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں نا، اور پنجاب حکومت اپنی مرضی کے جج لگانا چاہ رہی ہے، تو جسٹس شہزاد صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں، تو انہوں نے کہا اس پہ رکاوٹ تو اس لیے ان کو بطور وہ بھیجنا چاہ رہا ہے۔ تو دوسرا کورٹ رپورٹرز رپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس تھا جب عمر عطا بندیال صاحب کا دور تھا، تو اس اجلاس کے اندر کافی بحث و مباحثہ ہوا تھا، جس کی ویڈیو بھی لیک ہوئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ حدود سے تجاوز کیا جا رہا ہے اور میرٹ کا قتل کیا جا رہا ہے، قاضی فائز صاحب کا یہی استبدال ہے۔ تو کورٹ رپورٹر کہتے ہیں کہ آج قاضی فائز صاحب نے بھی انہی ججز کا نام تجویز کیے ہیں جن کے عمر عطا بندیال صاحب نے کیے تھے، یا اس وقت قاضی صاحب غلط تھے یا آج قاضی صاحب غلط ہے، وہ اس طرح کی رپورٹس بہرحال کر رہے ہیں۔ ادھر سردار تنویر الیاس صاحب سے متعلق میں نے آپ کو بتانا تھا جی، سردار تنویر الیاس صاحب کا آپ کو پتہ کل ان کو پولیس نے اٹھا لیا گیا، تو ان کی فیملی کا ہی پڈا ہے سینٹورس کے حوالے سے، ان کے والد صاحب اور ان کے بھائیوں کے درمیان نا توڑ پھوڑ یہ وہ سب چیزیں انہوں نے کی تھی، تو سینٹورس کا وہ معاملہ ہے، تو سیشن کورٹ نے ان کی ضمانت منظور کر لی، ان کو رہائی کا حکم دے دیا ہے۔ تو کہیں ضمانتیں اس طرح بھی ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے جن کی ضمانت لی ہوتی وہ لوگ تگڑے ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، تو اور کہیں ایسا ہے کہ کاس لسٹوں سے ہی نام جاری نکل جاتا ہے، یہ ساری پوزیشن ہے۔ تو بہرحال اس وقت شہر اقتدار میں گرمی بہت بڑھ گئی ہے، واقعی گرمی بہت بڑھ گئی ہے، اور بات سیکٹر کمانڈر سے بھی آگے چلے گی، تو اس کا مطلب ہے ہاں اس سماعت میں یہاں تک بھی کہا گیا کہ ہم حساس عدلیوں کے چیفز کو بلائیں گے، ڈی جیز کو بلائیں گے، اٹ میٹرس الاٹ۔ جی ہاں، مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔